لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج کا پہلا مقام بیت اللہ. اللہ کے پیارے مہمانوں، یہ جو بیت اللہ ہے نا، جس کے گرد آپ جائیں گے دیوانہ وار چکر لگائیں گے، یار کی گلیوں کے، اپنے محبوب اپنے رب کے گھر کے، یہ جو بیت اللہ ہے بالکل اسی کے اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اوپر بیت المعمور میں اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور بیت اللہ میں اللہ کے یہ پیارے مہمان طواف کریں گے. بیت اللہ سامنے دکھایا گیا ہے. بیت اللہ سے 3.5 کلومیٹر ایک شارٹ راستہ ہے. یہ ہے مینا، یہ ہے حج کا دوسرا مقام. اب ہم جغرافیائی لے آؤٹس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ ان میں جانا کیسا ہے. مینا جو ہے نا، مینا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر احسان فرمائے. جہاں پر داخل ہونے لگے نا، وہاں پہ ایک تو یہ لبیک، ماشاءاللہ صبح سے آپ اچھی پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو خوب اپنا ترانہ بنانا ہے، اور جدھر بھی جانا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. دوسرا مقام مینا. اچھا، تیسرا مقام جو بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہ سرخ رنگ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ ہے مزدلفہ. مزدلفہ اور مینا کے درمیان جو خالی گیپ آپ کو تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ وادی معصر ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو ہاتھی والوں کا لشکر تھا ابرہہ کا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا. سب کو آپ کو اس کی پتہ ہے سارا واقعہ. وہ یہاں پہ وادی محصر میں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حج کے موقع پر مزدلفہ سے مینا جب تشریف لے کے جا رہے تھے، وادی محصر سے جب گزرے، تیزی سے، عذاب کی جگہ تھی، آپ کو بھی جب وہاں سے گزرنا ہو تو تیزی سے گزریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں. تو 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو جو سبز رنگ میں میدان دکھایا جا رہا ہے، یہ عرفات کا میدان ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے مہمانوں، عرفات، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی انسان کی زندگی میں اگر کوئی عظیم ترین دن آ سکتا ہے تو وہ عرفہ کے اندر 9 ذی الحج ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ عرفہ آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے زیارات میں، حج سے 9 ذی الحج سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے بعد میں بھی دیکھیں، لیکن آپ یہ اپنے دلوں سے محسوس کریں گے کہ 9 ذی الحج کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوار کی جو بارش ہو رہی ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہو رہی ہوتی. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دن آسمانی دنیا یعنی قریب والے آسمان پر اپنی شان کے مطابق موجود ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. اس دن کے لیے، یوم عرفہ کے لیے بتایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ شاید میں بخشا نہیں گیا تو یہ بھی بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے گا. اختیاری ہے. ان 5 دنوں میں ان 4 مقامات پر ہم جائیں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ، اور کچھ اعمال کریں گے، ان کو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سے اعمال کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے فرائض، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فرض کی بڑی اہمیت ہے، تو حج کے فرائض اللہ کے پیارے مہمانوں صرف 3. کتنے فرائض جی؟ 3. پہلا فرض بول دیجیے احرام، یعنی نیت اور تلبیہ. دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفہ. دوسرا کیا ہے جی؟ اور تیسرا طواف زیارت. ابھی یاد رکھنا، نیت آسان اور قبول. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، یہ نیت کا جملہ ہو گیا، تو اسے میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما. آسان اپنی زبان میں، عربی زبان میں کرنا چاہیں بے شک دیکھ کے پڑھیں. اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں. فیسرہ لی، تو اسے میرے لیے آسان بنا دے. عربی زبان کے اندر ہر لفظ، ہر کلمے کا، ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور تلبیہ کا جو روٹ ہے نا وہ ہے لبا. لبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2-3 معنی صرف مختصراً عرض کر کے آگے چلتا ہوں. ایک ہوتا ہے لبا بالمکان، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، واپس کبھی بھی واپس نہ آنا، اس کو کہتے ہیں لبا بالمکان. مثال کے طور پر اگر اسلام آباد راولپنڈی کے مضافات میں سے کوئی بندہ راولپنڈی میں ہجرت کر کے آ جائے اور واپس کبھی بھی نہ جائے تو اس نے لبا کر لیا.
اب اللہ کا پیارا مہمان کہاں سے کہاں ہجرت کر رہا ہے؟ سن لیجئے، اللہ کا پیارا مہمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کا اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ اب میں تیرا بن کے رہوں گا، اب تیری ہی بتائی ہوئی حدوں کے مطابق زندگی گزاروں۔ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے گویا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ اب تیرا بن کے رہوں گا۔ یہ جو ہے آہستہ آواز میں، ان کی آواز ان کے کان سنیں، لیکن بچوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کی آواز تو آہستہ ہوگی لیکن آپ کی آواز دل کی گہرائی سے نکلے اور عرش کی بلندی تک جائے، تاکہ رب کو پتہ چلے اپنے فرشتوں کی کچہری میں کہ میری بندی نے مجھے پکارا ہے، میری بندی، میرے بندے نے، میرا بندہ، اس میں کتنی خوبصورت ہے۔ جب رب کہہ دے میرا بندہ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بڑا ہی مختصر، میں نے ایک دفعہ کہا پڑھیں گے، دل کرتا ہے بار بار پڑھتا رہے، لیکن اور عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رمی جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، وہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا حضرت ابراہیم اور خلیل کا، جب اللہ کی رضا کی خاطر دونوں باپ بیٹا یہ عمل کرنے لگے، شیطان نے آ کے ورغلایا اور حضرت ابراہیم خلیل نے کنکریاں مار کے اسے اپنی زندگی سے بھگایا کہ آپ مجھے اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یہ کنکریاں ہم صرف پتھر کو نہیں ماریں گے، ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کو دور کریں گے۔ دو لوگ حج اور عمرہ دونوں ہی ایک ہی سفر میں کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے، وہ قربانی اور ہے، یہ قربانی اور ہے، یہ حاجیوں پر واجب ہے، اور وہ والی جو قربانی ہے وہ اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد حلق یا قصر کرنا بھی واجب، حلق یا قصر کرنا بھی واجب۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، اگلا واجب ہے صحیح صفا اور مروہ کی صحیح بھی آپ نے سن لی ہے، بالکل اسی طرح حج کی صحیح بھی کریں گی طواف زیارہ کے بعد، یہ بھی واجب ہے۔ اور آخری طواف اللہ کے گھر کا آخری طواف، طواف وداع، بڑا ہی کم وقت ہوتا ہے، یقین جانیے، شروع میں وقت کم ہوتا ہے، پھر جس دن جانا ہوتا ہے نا اللہ کے گھر کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ الوداعی طواف کریں گے۔ یہاں پر اب تک خلاصہ عرض کرتا ہوں، حج کے 3 فرائض، حج کے کتنے فرائض جی؟ 3۔ 4 کیا تھے؟ مقامات۔ 5 کیا دن تھے؟ 5 کیا تھے جی؟ دن۔ اور 6 ہیں واجبات۔ بیت اللہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی دور ہے، اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے اور مینا کو روانہ ہوں گے۔ اب آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھ لینا ہے کہ احرام کیا چیز ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے مہمانوں، احرام کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں ہم یہ بھی کہتے ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ کرنے کے بعد نیت کرنا، جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے چیک چکے ہیں، نیت، اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، پھر دعا کرنا۔ یہ سارے کام کرنے سے بندہ حالت احرام میں آتا ہے، اور آپ یقیناً یہ دیکھ سکیں گے کہ ان سارے کاموں میں سب سے اہم کیا ہے؟ نیت اور تلبیہ۔ نیت اور تلبیہ، نیت اور تلبیہ اگر نہیں پڑھی، چادریں لپیٹ کے 6 مہینے پھرتے رہیں، حالت احرام میں نہیں آئیں۔ اپنے پردے کا خیال کیجئے، اپنی حرمتوں کا خیال کیجئے، اور اگر آپ چاہیں وہ چھجے جو آگے لگا کے استعمال کرنا چاہتی ہیں جو باپردہ خواتین تک، لیکن وہ کپڑا آپ کے چہرے کو نہ لگے، پردے کی جہاں تک ممکن ہو بچوں کوشش کیجئے۔ اب جب آپ نا احرام میں نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گے نا، اللہ کے پیارے مہمانوں، ہم نے تلبیہ میں کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں حاضر، اب تیرے پاس حاضر ہو کے میں اپنا فرمانی نہیں کروں گا۔ اب چھوٹا سا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اچھا پھر دیکھو یہ پابندی ہے نا، اگر تم نے وعدہ کیا، دیکھتے ہیں ان پابندیوں میں اگر آپ کو زندگی گزارنا 5 دن آ گئی، اس کا مطلب ہے باقی زندگی انشاءاللہ پابندیوں میں گزار لیں گے جو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں۔ تو پہلی پابندی ہے مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا وغیرہ منع، اور کوئی بھی انڈر گارمنٹس نہیں پہننے، ناخن یا بال کاٹنا منع، دستانے اور موزے پہننا منع، مہندی کلر خوشبو لگانا حالت احرام میں منع۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ حالت احرام میں آنے کے لیے پہلا کام کیا تھا جی؟ ناخن اور غیر ضروری بال صاف کرنا۔
اب فرمایا ناخن نہ کاٹنا. تھوڑی دیر پہلے حالت احرام میں بتایا تھا خوشبو لگانا, لیکن تلبیہ پڑھ لی تو اب خوشبو نہیں لگانا. اللہ جی وہی کام ہے, تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کرنا ہے, اب حکم آ گیا نہیں کرنا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے جو بات سمجھ آئے گی نا اللہ کے پیارے مہمانوں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ ایک ہی کام ہوگا, جب میں کہوں کرو تو کیا کرو, اور جب میں کہوں رک جاؤ تو رک جایا کرو. احرام کی پابندیوں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے. احرام کی پابندیاں آگے دیکھتے ہیں. مرد حضرات ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کے اوپر والی اوپری ہڈی چھپ جائے, یہ پہننا منع. صبح آپ کو چپل دکھائی گئی ہوگی, حج والی چپل وہ پہننی ہے. میاں بیوی کی مخصوص باتیں منع. حرم کی حدود میں ہرے بھرے پودے اکھاڑنا منع, اور ساتھیوں سے جھگڑنا منع. اچھا اللہ کے پیارے مہمانوں, جھگڑنا منع ہے. صبح بھی بتایا تھا غصے سے بچنا ہے. یہ ایک جھگڑا ہو جاتا ہے, خصوصاً میں عرض کروں کہ جو میاں بیوی ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو میاں ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ, کہیں بزنس میں, گھر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو گزارا ہو جاتا ہے, وہاں پہ حال تک اٹھا رہنا ہے. تو یہ بڑا امتحان ہوگا. اس مینا کو روانہ ہوں گے انشاءاللہ, اور مینا میں جا کے نا صرف کام کیا کرنا ہے, 8 تاریخ کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنا سنت ہے. البتہ آج کل سعودی حکومت یہ آگے پیچھے تھوڑا لے جاتی ہے. ان میں کوئی نماز آگے پیچھے آپ کی مجبوری کی وجہ سے ہو جائے, گھبرانا نہیں, آپ کی انشاءاللہ حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ اس کا ثواب بھی دے دیں, کیونکہ یہ سنت آپ کی مجبوری کی وجہ سے اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے. اللہ کے پیارے پیارے مہمانوں, 7 تاریخ کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو کون سی تاریخ شروع ہو جاتی ہے؟ 8. اس کا مطلب ہے 7 تاریخ کی شام کو روانگی شروع ہو جائے گی, اور بسوں کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے. لیکن اللہ کے پیارے مہمانوں, بس سے آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ اگر بتایا جائے گا کہ مغرب یا عصر کے وقت آئیں گی, ہو سکتا ہے عشاء کے بعد آئیں. لاکھوں بسیں چل رہی ہوتی ہیں, بڑی دیر لگاتی ہیں. مکتب جو ہے نا, اس کا اپنا کوئی انداز ہی نرالا ہے کہ یہ آپ کا مکتب اگر 15 ہے تو اس کے بعد 16 نہیں ہوگا, اس سے پہلے 14 نہیں ہوگا. ان کا کوئی اپنا ہی مسئلہ ہے. اس لیے آپ نے اس کے محل وقوع کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے, اس کی لوکیشن سیو کرنی ہے, کر لیں. بلکہ آپ کی جو ایپ ہے پاک حج ایپ, اس میں SOS کے اندر اس کا میپ بھی دیا گیا ہوگا, اور اگر محل وقوع سمجھ آ جائے تو حج آسان ہو جاتا ہے. ورنہ بندے گم جاتے ہیں, بیٹیاں گم جاتی ہیں. میں روزانہ بتاتا ہوں یہ کہ بچوں آپ گھومیں گی نا 5 دن بعد زیادہ زیادہ مل جائیں گے, گھبرانا نہیں, زیادہ سے زیادہ میں دکھایا, ویسے سے پہلے بندہ مل جاتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے سامان مختصر سا دکھایا ہوا ہے, ہلکا سا یہ سامان لے کے جانا ہے, چھوٹا سا بیگ لے کے جانا ہے. 1 عدد اضافی احرام ساتھ رکھ لیجئے, 1 عدد سلوار قمیض ضرور رکھیے, 1 عدد آرام دہ جوتا, خواتین کے لیے بال تراشنے والی کینچی, چھتری اور بوتل نہیں بھولنا. جون کا مہینہ ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان بنائے. بغیر خوشبو کے صابن, ضروری ادوات, ہوا والا تکیہ, موبائل فون میں نے اسے بول دیا ہے, لیکن یہ میں نہ بھی بولوں تو آپ ضرور لے کے جائیں گے انشاءاللہ. لے جائیں گے نہیں موبائل فون, کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. مسواک کا کام سب کو سمجھ لگا جی؟ ذرا بتائیں, یہاں سے بتائیں. جی الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں, اگلے دن کیا تاریخ ہوگی؟ 9 ذی الحج ہوگی. اللہ اکبر, آپ کو ایڈوانس مبارک. 9 ذی الحج کو ہم ہوں گے مینا کے اندر, اور فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے نا اللہ کے پیارے مہمانوں, 9 تاریخ کو فجر کی نماز سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات تشریق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ عرض کروں, یہ جو پڑھنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ زبان سے نہ ہو بلکہ یہ دل سے اگر ہوگا, اور اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے اگر کریں گے تو عبادت کا انشاءاللہ حج کا بڑا ہی لطف آئے گا. اب جا رہے ہیں ریلوے اسٹیشن پر, اور اوپر آپ کو یہ جو ہے یہ پلیٹ فارم نظر آتا ہے,
اور یہاں یہ جو بڑی بڑی لفٹیں ہیں اس کے اندر ویل چیئر بھی آرام سے جا سکتی ہے. یہ پلیٹ فارم ہے آپ کے سامنے, یہ جو نیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ ایک شیشے کی آڑ ہے, اس کے سامنے آ کے ٹرین رکے گی اور یہ پیچھے اللہ کے پیارے مہمان لائنیں بنا کر بالکل ڈسپلن سے کھڑے ہوئے ہیں. یہی ڈسپلن اللہ کرے ہر وقت ہماری زندگی میں آ جائے. یہاں پر بھی تھوڑی دیر بعد بس آ کے رکے گی. یہ جو نیلے آپ کے سامنے بورڈ ہیں یہ دروازے ہیں, یہ کھلیں گے اور آگے ٹرین. یہ ٹرین کے اندر کا منظر ہے, یہ دیکھیں سپورٹیں لگی ہوئی ہیں, زیادہ تر لوگ یہاں پر کھڑے ہوں گے, کچھ لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. اور اللہ کے پیارے مہمانوں یہ ٹرین آپ کو منی سے عرفات 7 منٹ کے اندر پہنچا دے گی انشاءاللہ. بیٹھنے کے لیے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, اس لیے گھبرانا نہیں ہے. چھتری اور پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ آپ کو 3 اور 2 جو نظر آئے یہ ان کا ٹرین کا ٹکٹ ہے. منی روانگی سے پہلے آپ کی بلڈنگ میں آپ کو ٹرین کا ٹکٹ دے دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ کی کلائی پہ رہے گا 6-7 دن, بار بار ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 2 نمبر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ٹکٹ, یہ 2 نمبر ریلوے اسٹیشن کا ہے. 2 نمبر کیا منی کے اندر 3 ریلوے اسٹیشن ہے, منی 1, 2 اور 3, عرفات 1, 2, 3, مزدلفہ 1, 2, 3. اگر آپ کو 2 کا ٹکٹ ملا ہے آپ ادھر بھی 2 پہ جائیں گے, ادھر بھی 2 پہ جائیں گے, آپ کا 2, 2 چلتا رہے گا. اگر 1 نمبر ملا ہے تو 1 چلتا رہے گا. یہ رکن اعظم ہے, یہ اگر نہ ہو تو حج ادا نہیں ہوگا. اور زوال سے لے کر غروب تک اللہ کے پیارے مہمانوں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. یہ بڑا ہی مختصر وقت ہوگا. یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے کہ زوال سے غروب تک آپ نے انشاءاللہ کیا کام کرنے ہیں. اس طرح سے آپ نے کھڑے ہونا ہے, ہاتھ اس طرح سے بلند کرنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلند فرمائے کہ بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوئی. اس طرح سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں اور اپنی ایک ایک خطا کو گن کر معاف کرانا ہے. غروب ہوگا انشاءاللہ تو پھر ہم نے جانا ہے عرفات سے مزدلفہ. ہاں 9 تاریخ کو وہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر جب سورج غروب ہوگا انشاءاللہ ہم مزدلفہ روانہ ہوں گے. لیکن نماز پڑھے بغیر سورج غروب ہوگا, اللہ اکبر, مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. مغرب کی نماز کا وقت جلدی ہو جاتا ہے, عموماً ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم نماز فرمایا آج آگے. ایک دن ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ سر یہ بتائیے کہ یہ نماز مغرب جب ہم وہاں پہ ادا کریں گے تو یہ ہماری قضا ہوگی یا ادا ہوگی؟ میں نے کہا بیٹا یہ قضا نہیں ہوگی, یہ ادا ہوگی, کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہم جب وہاں پر پہنچیں گے پہلے مغرب کے فرض پڑھیں گے. کہاں پہنچیں گے جی؟ مزدلفہ انشاءاللہ. وہاں پہ پہلے مغرب کے فرض, پھر عشاء کے فرض, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں انشاءاللہ پڑھیں گے اور ٹرین کے ذریعے پہنچیں گے. لیکن سن لیجئے غور سے, عرفات سے مزدلفہ ٹرین ساری رات بندوں کو لے کے جاتی رہتی ہے. آسمان کے نیچے وہ جو ایک چٹائی آپ کو بتائی گئی تھی وہ آپ کے پاس ہوگی. چٹائی آپ یہاں پہ لیٹیں گے, آرام کریں گے. یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے, منی میں خیمے میں, عرفات میں شامیانے میں, مکہ مکرمہ میں بلڈنگ میں, گویا اللہ کے پیارے مہمانوں ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں جس مقام پر جس طرح سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے انہوں نے اپنے وقت گزارا اسی طرح آپ نے بھی گزارنا ہے. ہو سکتا ہے یہ 5 دن اس انداز کو اپنانے سے آپ میں عادت پیدا ہو جائے کہ آپ آئندہ بھی اسی انداز کو اپنائیں. میدان ہے جی مزدلفہ, یہاں سے 70 کنکریاں آپ نے چنے کے دانے کے برابر چن لینی ہیں. یہ دیکھیے جو آپ کے سامنے آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اس طرح سے آپ نے 70 کنکریاں چن کے پانی کی بوتل میں ڈال دیں یا جو کہیں پہ اپنے پاس محفوظ کر لیں. 70 کنکریاں آگے چل کے استعمال کریں گے. رات کو آرام کیجئے, یہاں پر آرام کرنا بھی سنت ہے اور فجر کی نماز یہاں پر اول وقت میں پڑھنا سنت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور پھر گڑگڑانا ہے اور دعائیں کرنی ہے. کون سی نماز کے بعد جی؟ ماشاءاللہ سارے ایکٹیو. نماز فجر کے بعد اللہ کے پیارے مہمانوں یہی وقوف مزدلفہ ہے اور یہ حج کا پہلا واجب آپ کا ادا ہو جائے گا. الحمدللہ. آج آگے چلتا ہوں کیونکہ خلاصہ بتانے کا بھی وقت نہیں ہے, وقت کی قلت ہے. آگے چلتے ہیں. 10 تاریخ ہو جائے گی اور اس وقت صبح آپ کون سے میدان میں موجود ہیں؟
مزدلفہ میں اور انشاءاللہ منا میں جائیں گے، جمرات پہ کنکریاں ماریں گے. ٹرین پہ آپ چونکہ جائیں گے، ٹرین آپ کو سیدھا ہی جمرات پہ لے جائے گی جو منا کے آخر میں ہیں، اور وہاں پہ ٹرین پہ آپ جائیں گے کنکریاں مارنے. اپنے جب آپ خیمے میں ہوں گے، مکتب میں ہوں گے، اگلے دن بھی ٹرین پہ آپ نے کنکریاں مارنے انشاءاللہ جانا ہوگا. اور ادھر جا کے بڑے شیطان جو ہے جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، اس پہ آپ نے رمی کرنی ہے. کون سی تاریخ جی؟ 10 تاریخ. ماشاءاللہ یہ جمرہ عقبہ کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ لمبی 20-25 میٹر لمبی دیوار ہے. یہ تو اوپر سے لیا گیا تصویر ہے، تو اوپر سے بھی نظر آ رہا ہے. یہ سارے ساتھ اللہ کے مہمان ہیں اور آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا، کنکری مارتے ہوئے شیطان کو اپنی زندگی سے بھگانے کا عہد کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن و رحمن للشیطان کہتے ہوئے. ہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ بڑے جمرے کو رمی سے پہلے کون سی تاریخ جی؟ 10 تاریخ کو تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا. 8 تاریخ کو شروع کی تھی، 10 تاریخ کو صبح بند ہو گیا، پھر پتہ نہیں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے بڑے شوق سے اللہ کو پکارنا اور باہر کنکریوں کو مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن و رحمن للشیطان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے. اللہ کے پیارے مہمان، 10 تاریخ حاجی کا مصروف ترین دن. پہلا کام بڑے جمرے کو ہم نے رمی کر لی. اس کے بعد قربانی کی جائے گی انشاءاللہ. قربانی کا جن لوگوں نے پیسے جمع کرا دیے ہیں ان کی قربانی کا وقت ان کی ایپ پر بتا دیا جائے گا. اب قربانی کا وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو بھی وقت بتایا جائے گا اس سے پہلے آپ نے رمی کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے. یہ تینوں کام 10 تاریخ کے. سب سے پہلے بڑے جمرے کو رمی، دوسرے نمبر پر قربانی اور پھر حلق کرنا. ان کی ترتیب بھی واجب ہے. قربانی 10، 11 اور 12 3 دن جائز ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی قربانی 10 یا 11 کو کر دی جائے گی. لیکن جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوتی آپ حالت احرام میں رہیں گے اور اپنا حلق نہیں کرائیں گے. اللہ کے پیارے مہمانوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ احرام میں بندہ داخل ہوتا ہے کیا پڑھنے سے؟ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے. اور احرام سے نکلتا ہے اپنا حلق یا قصر کرانے سے. خواتین اپنا قصر کریں گی انشاءاللہ، اور یوں آپ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروائیں گے اور پھر سر کے بال جو ہے نا حدود حرم کسی بھی جگہ کٹوا سکتے ہیں، خواہ حج ادا کرے یا عمرہ. خواتین اپنا قصر کریں گی اور حلق کرانے کے بعد مرد حضرات احرام کھول سکتے ہیں اور غسل کر کے عام کپڑے پہن سکتے ہیں. بیٹیوں کا چونکہ وہی لباس ہوگا اور ان کو بدلانا چاہیں تو بدلا سکتے ہیں اور عام لباس میں. بہرحال یہاں پہ احرام کی پابندیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، سوائے ایک پابندی کے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوتے جب تک طواف زیارہ نہ ہو. 10 تاریخ اللہ کا پیارا مہمان غسل کر لیا، پاک صاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا میل کچیل اتار لو پھر میرے گھر آؤ. فال کے بعد پہلے چھوٹا جمرہ، پھر درمیانہ، پھر بڑا. تو 11 کو تینوں کو ساتھ ساتھ ماریں گے. 11 کو کتنی کنکریاں استعمال ہوگی؟ 21. اور 12 کو بھی 21. 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر مینا کو چھوڑ دیا تو آپ اپنی بلڈنگ میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر سورج ادھر غروب ہو گیا پھر ادھر ہی رہیے. پھر 13 کی سنت پر عمل کیجئے اور 13 کو بھی 21 کنکریاں ماریے. گویا 3 دنوں کے ہتھیار ہمارے پاس ہوں گے. 21 ضرب 3 63. پہلے دن 70 کنکریاں ماریں گے انشاءاللہ اور 12 یا 13 کو انشاءاللہ اپنی بلڈنگ میں جائیں گے اور اس سے دعائیں مانگیں. اللہ پھر آنے کی توفیق عطا فرمانا. اس طواف کے بعد صحیح نہیں ہوتی اور خواتین کو اگر نماز نہیں پڑھنی تو کوئی طواف معاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج آسان بنائے، مقبول بنائے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعاؤں میں بات صحیح ہوگا نہ سر پر ٹوپی یا امامہ ہو. اب یہ چادر احرام کی کس طرح باندھی جائے؟ یہ آپ تمام بٹن سے ختم کر لیں. ان دونوں کناروں کو آپس میں ملا لیں اور اگلا والا جو کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا کپڑے کو زیادہ رکھیں. اب اس حصے کو جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں لے کر آئیے اور اب ان دونوں کناروں کو پھر ملا کر آپ اس طرح لے آئیے.
اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا اتنے آپ بن لے لیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ احرام آپ کا بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے. اس طرح قانون کی برکت سے آپ کا ستر بھی محفوظ رہے گا, احرام بھی نہیں کھولے گا, اور اب بیٹھ کی بھی حاجت نہیں. دنیا کا جو احرام ہوگا وہ اس کی سائز ضرور چیک کر لیجیے گا کہ اس سائز کیا ہونا چاہیے. سائز ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام پہن کر چیک کر لیں کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے, اور اس کا جو آخری سرا ہے یہ گھوم کر اس طرف آ جائے. اگر اس طرف آ جائے گا اب آپ گھومنے میں بہت آسانی رہے گی. عام لباس کے اوپر مبایا اور سکارف خواتین یہ جس سے سر کے بعد بھی ڈھکے ہوئے ہوں, صرف ہاتھ اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے. احرام باندھنا کیسے ہے؟ براہ راست جو مدینہ جائیں گے وہ حجاج کرام احرام نہیں باندھیں گے, جبکہ جدہ جانے والے حجاج جو ہیں وہ احرام ایئرپورٹ پر ہی باندھ لیں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آپ لانگ پیکج کے ساتھ ہیں, آپ شارٹ پیکج کے ساتھ ہیں, مزید اس میں کہ آپ نے مکتب کیٹیگری کی اپگریڈیشن کرائی ہے یا نہیں, تو یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ آپ نے جو جو فیسلٹی اویل کی ہے, ڈبل بیڈ, ٹرپل بیڈ, شارٹ سٹے, مدینہ کا شارٹ سٹے, مکہ کا شارٹ پیکج, جو جو ایڈیشنل فیسلٹی آپ نے اویل کی ہے اس سب کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آئیں گی. تو آپ کے پاس آپ کی اسکرین میں انٹرنیٹ کنیکشن اور آپ کا ایک اسمارٹ فون, یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ ایپ کے ساتھ آپ کمپلیٹ انصاف بھی کر سکیں گے, اور یہ بھی آپ کو مکمل انفارمیشن جو آپ کو ریکوائرڈ ہوگی وہ پرووائڈ کر سکیں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماشاءاللہ ایک ہی سفر میں آپ کو دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. یعنی کہ آپ پہلے عمرہ جا کر کریں گے, اس جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کے بعد آپ کے 5 دن حج کے ہوں گے. حضرت مزمون نے اس مرتبہ بہت کوشش, زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کی ہے کہ انتظامات حج کس طرح ہوں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.